11 دسمبر کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں ایک جملہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر مخصوص سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام کو ہوا دینے جیسے معاملات میں مجرم یعنی فیض حمید کی شمولیت کو علیحدہ طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسی جملے کے بعد ملک بھر میں یہ بحث شروع ہوئی کہ آیا یہ 9 مئی کے واقعات کی جانب ایک واضح اشارہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ آیا یہ محض محتاط قانونی زبان ہے یا واقعی کسی آنے والی گواہی کا ابتدائی اشارہ؟ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس نوعیت کے بیانات کو غیر اہم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک اور سینیٹر فیصل واؤڈا کے بیانات نے اس بحث کو مزید تقویت دی کہ فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں۔ خود عمران خان اگست 2024 میں یہ موقف اختیار کر چکے ہیں کہ فیض حمید کا معاملہ انہیں فوجی عدالت تک لے جانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاہم بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو وعدہ معاف گواہ بنانا قانونی طور پر اتنا سادہ عمل ہوگا؟ پاکستان کی عدالتی اور سیاسی تاریخ میں طاقتور ادارہ جاتی شخصیات شاذ و نادر ہی ایسا کرتی ہیں جب تک اس کے پیچھے کوئی وسیع تر ادارہ جاتی یا سیاسی حکمت عملی موجود نہ ہو۔ ایسے میں کیا اب شواہد کا رخ بانی پی ٹی آئی کی طرف ہے اور ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا خارج از امکان نہیں؟ کیا 9 مئی پر فیض حمید عمران خان کے لیے مسعود محمود ثابت ہوں گے؟ فیض حمید کو کسی سابق وزیر اعظم کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے مسعود محمود سے تشبیہ دینا ایک سنجیدہ تاریخی سوال ہے۔ مسعود محمود کی گواہی بے شک ایک ایسے عدالتی عمل کا حصہ تھی جسے بعد ازاں متنازع قرار دیا گیا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ گواہی ریاستی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنی اور بھٹو کو سزا ہوئی۔ اگر فیض حمید واقعی کسی مقدمے میں گواہی دیتے ہیں تو اصل سوال یہ ہوگا کہ آیا یہ گواہی مکمل قانونی شفافیت کے تحت سامنے آتی ہے یا کسی وسیع تر سیاسی و ادارہ جاتی تناظر میں؟ پاکستانی تاریخ میں دونوں طرز کی ہی مثالیں موجود ہیں، اسی لیے کسی حتمی نتیجے سے قبل عدالتی عمل کی نوعیت فیصلہ کن ہوگی۔ اسی سب میں یہ سوال بھی بہت اہم رہے گا کہ 9 مئی کے واقعات کو کس قانونی فریم میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ واقعات ایک منظم سازش کے طور پر ثابت ہوتے ہیں تو ذمہ داری کے تعین کا دائرہ کار وسیع ہوگا اور اس سے عمران خان مشکل میں پھنس جائیں گے، اور اگر یہ سیاسی اشتعال اور ہجوم کے رویے کا مجموعہ ثابت ہوتے ہیں تو معاملہ شاید مختلف ہو۔ معاملہ کچھ بھی ہو، مگر یہ طے ہے کہ اگر فیض حمید عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں تو اس کے سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ صورتحال عمران خان کے لیے قانونی اور سیاسی چیلنج بن سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جن بڑے سیاستدانوں کو سزائیں ملی ان کا تعلق مخالفین کو نقصان پہنچانے، کرپشن یا توہین عدالت جیسے معاملات سے تھا۔ مگر 9 مئی میں عمران خان کے خلاف فیض حمید کے وعدہ معاف گواہ بننے کا مطلب ہوگا کہ ایک سابق وزیر اعظم نے اپنی سیاست کے لیے اعلیٰ ترین ریاستی ادارے کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کی کوشش کی۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اسی معاملے، اسی زاویے پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، زیغم خان اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ فیض حمید 9 مئی پر وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، اہم شخصیات کے دعوے۔ کیا فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے لیے مسعود محمود ثابت ہو سکتے ہیں؟ زیغم صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ثابت ہو سکتے ہیں، ثابت ہوں گے، یا آپ کو کچھ اور دکھائی دیتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں یہ لوگ کیوں اتنے بڑے سپر مین کو مسعود محمود بنانے پر تلے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات اہم نہیں ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ اس وقت اہم بات یہ ہے کہ کیا اگلا ٹرائل 9 مئی سے متعلق ہوگا جس میں عمران خان اور فیض حمید شریک ملزم ہوں گے۔ وعدہ معاف گواہ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے عدالتی نظام میں وعدہ معاف کی گواہی کو مشتبہ سمجھا جاتا ہے۔ بھٹو کے کیس جس کی آپ نے اشارہ کیا، جس کا آپ نے بتایا، اس پر جہاں اور بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس میں وعدہ معاف کی گواہی پر بہت زیادہ اعتماد کیا گیا، انحصار کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہوگا کہ تفتیش اور چالان کے معاملے میں جب بات آگے جائے تو عدالت اور پراسیکیوشن معافی ان کو ٹینڈر کرے، اور وہ بھی سمجھیں کہ ایسی چیک میٹ کی سچویشن ہے کہ وہ اس کو قبول کریں۔ جو اہم بات ہے، دیکھیے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی سے متعلق جو سوالات ہیں اس میں بہت سے سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں۔ بہت سے لوگ جو وہاں گئے ان کو سزا ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے وہاں بھیجا؟ کس نے یہ آرگنائز کیا کہ ایک دن میں، ایک وقت میں اتنے بہت سے شہروں میں، اتنی بہت سی فوجی انسٹالیشنز پہ، جس کا عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، وہاں پہ یہ ہجوم، یہ گروپس
ان کو بھیجا جائے. اب یہ کیسی انسٹالیشنز ہیں, اس طرح کی انسٹالیشنز ہیں جہاں پہ پولیسنگ نہیں ہوتی. جب وہاں کوئی جاتا ہے تو جو گارڈ ہوتا ہے اس کو گولی مارنے کی اجازت ہوتی ہے, ہدایت ہوتی ہے, کیونکہ وہ جگہ اتنی سینسٹیو ہوتی ہے. جی ایسا نہیں ہوا, لیکن جس نے بھیجا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اتنے بہت سے فوجی انسٹالیشنز پر ہجوم جا رہے ہیں اور گولی چلے گی. تو جس نے بھیجا اس نے کیا سوچا کہ اگلا قدم کیا ہوگا؟ جب اتنی بہت سی جگہوں پر گولی چلے گی, بہت سی زندگیاں جائیں گی, تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ایک چیزیں تو یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگ درجنوں جگہوں پر سینکڑوں لوگ جان سے جائیں اور پورا ملک کھڑا ہو جائے, اور پورے ملک میں ایک بغاوت کی فضا پیدا ہو جائے اور انقلاب برپا ہو جائے. یا تو کسی نے یہ پلان کیا, یا کسی نے یہ پلان کیا کہ اس کے نتیجے میں فوج پر اتنا دباؤ آئے گا کہ فوج کی جو چین آف کمانڈ ہے اور اس کی انٹرنل کوہین ہے وہ بکھر جائے گی اور فوج کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی. زیغم صاحب, قطع کلامی کی معذرت, یہاں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گی. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں جو ہوگا اس کے کیا سینیریوز ہو سکتے ہیں, مگر آپ ہی جب گفتگو کر رہے ہیں تو اسے ایک شخص کی تلاش ہے, یعنی کہ اس ماسٹر مائنڈ کی تلاش ہے. مگر مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا جو کچھ ہوا اس وقت چند منٹس کے اندر ملک کے مختلف جگہوں کے اوپر, کئی جگہوں پہ, درجنوں جگہوں پر, کیا وہ چند منٹوں, چند گھنٹوں یا چند دنوں میں تیار ہو سکتا تھا؟ وداؤٹ اسٹریٹجک انفارمیشن تیار ہو سکتا تھا؟ کیا وہ کسی ایک شخص کے اوپر فکس کیا جا سکتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کیسے, اس کی تلاش پہلی ہے. آپ کو لگتا ہے وہ کہیں کھل کر سامنے آئے گا؟ یہی وہ چیز ہے جس کا ہمیں انتظار ہے نا جی. دیکھیں, ابھی تو جو لوگ وہاں گئے تھے وہ تو جذباتی لوگ تھے نا, جن کو اتنی عقل نہیں تھی کہ کہاں جا رہے ہیں. ان کو پتا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ لا علمی جو ہے وہ جواز نہیں ہوتی جرم کا. تو وہ تو ایک طرح سے پھنس گئے نا. شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جن کو بہت زیادہ پتا ہو, لیکن جس نے بھیجا اور جس نے یہ آرگنائز کیا, جس نے یہ پوری چین بنائی, آخر اوپر سے نیچے تک انفارمیشن نے کیسکیڈ کیا نا. جو حکام تھے اوپر سے نیچے تک چلے نا, یہ جگہ ہیں, یہ لوگ ہیں جو ان کو لے کر جائیں گے, اور شاید کوئی انٹرنل انفارمیشن بھی اویلیبل تھی. یہ وہ چیز ہے جو انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بات ہمارے پاس نہیں ہے. عمران خان اس دن جیل کے اندر تھے, فیض حمید اس وقت فوج سے باہر تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہے, کیونکہ ایسی ہدایات پہلے بھی دی جا سکتی ہیں, اور ایسی ہدایات ایک ایس او پی کے طور پر بھی دی جا سکتی ہیں کہ جب ایسا ہوگا, میں گرفتار ہوں گا تو تم نے ایسے کرنا ہے. میں الزام نہیں لگا رہا, میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو کیا ایسا ہوا ہے؟ اب اس کا جو سب سے پہلا بڑا اشارہ ہمیں مل رہا ہے وہ پریس ریلیز کی اس آخری لائن میں مل رہا ہے, جس کی آپ نے بات کی کہ سیاسی مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر اشتعال انگیزی اور عدم استحکام, ٹھیک, جس کو کہا جا رہا ہے کہ علیحدہ طریقے سے نمٹا جائے گا. بالکل صحیح. تو اس میں ہمیں وہ الزام فریم ہوتا نظر آ رہا ہے, اور یہ الزام ایک دن میں تو فریم نہیں ہوا. اتنے عرصے میں اس کا مطلب ہے بہت ساری تفتیش, بہت ساری تحقیق ہو چکی ہے. اب یہ آگے کیسے جاتا ہے؟ جب عدالتی کارروائی شروع ہوگی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا یہ فوجی عدالت میں جاتا ہے, کیا یہ سویلین عدالت میں جاتا ہے, کن گواہوں کو لایا جاتا ہے. پھر فیض حمید صاحب کا اپنا کیا ری ایکشن ہوگا وہ ہمیں معلوم نہیں. وہ ایک بڑے سینئر آفیسر رہے ہیں, ظاہر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان پہ دباؤ ڈالے گا اور فوری طور پہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے. ان کا وہ لیول نہیں ہے.